اس وقت میں جو سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، ہر شخص کو، ہر گھر کو درپیش ہے، اپنی ذاتی حوالے سے، اپنے خاندانی حوالے سے، اپنی نسلوں کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، کہ فتنوں کا اور مشکلات کا ایک پورا طوفان ہے، ایک سیلاب ہے۔ کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا پہلے سے کہ یہ ایک آفت آنے والی ہے، یہ ایک چیز آنے والی ہے۔ عام طور پہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ پہلے اس کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ شر پھیل رہا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں، اس کا پہلے سے کوئی نظم ہم نے نہیں بنایا، اور یہ ہمارے معاشرے کا مجموعی طور پر قصور ہے۔ اس میں معاشرے کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان علوم اور فنون سے واقف تھے کہ ایسا ہوگا، ایسا وقت آنے والا ہے، ایسی ٹیکنالوجی آنے والی ہے کہ سارے معاملات اتنے تیز ترین ہوں گے، اتنی اس میں وسعت ہوگی، اتنی اس میں طاقت ہوگی کہ ہمارے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ جن لوگوں کو اس کا پتہ تھا، جنہوں نے یہ علوم فنون حاصل کیے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی۔ اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں علماء کرام کی غفلت بھی شامل ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ معاشرے کی رہنمائی کرتے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پتہ نہ ہونا یہ عذر نہیں، پتہ نہ ہونا عذر نہیں۔ ہمارے جو فقہ میں جو مسئلہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے چونکہ اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا نا، اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اگر کوئی باندی ہے، کوئی غلام ہے مثال کے طور پر، وہ اگر کسی خاص ایسے مسئلے میں وہ عذر کرتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس کے عذر کو عذر سمجھا جائے گا، لیکن آزاد آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنے دین کا، ایمان کا، اپنے معاشرت کا، اپنی نسلوں کا، اپنی ریاست کا، اپنے مستقبل کے لیے ہم نے انتظامات نہیں کیے جو ہمیں تعلیم دینی چاہیے تھی، جو تربیت کرنی چاہیے تھی۔ جب آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اور اس سے توبہ بھی کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کا بھی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فضل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ان کے اندر ہوں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، دونوں جگہ بہت منافقین نے بہت کچھ کیا، مدینہ میں، مکہ میں کیا کیا، لیکن وہاں عذاب نہیں آیا، اور وہ عذاب مانگتے تھے مشرکین مکہ کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں نا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کی ذات رحمت وہاں موجود ہو تو آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر ہوں اور ان پر عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسرے کہ اگر یہ استغفار کرتے رہیں، استغفار کریں تو بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو جتنی ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں کسی بھی حوالے سے، اگر ہم سچے دل سے اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیں گے۔ تو ہم محفوظ ہو گئے نا، ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ بستی والوں کو جب وہ اصلاح کی نیت رکھتے ہوں ان کو ہلاک نہیں کرتے۔ تو اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، استغفار ہونا چاہیے، جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی یا اللہ مجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے جو بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں، احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں استغفار کے جو کلمات ہیں، اس میں ایک بہت جامع استغفار ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، یا اللہ میں اس گناہ سے استغفار کرتا ہوں جس سے میں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ اس میں مبتلا ہو گیا۔ توبہ شکنی سے بھی میں استغفار کرتا ہوں، جو میں نے توبہ توڑی ہے اس سے بھی۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتُكَ مِن نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُوفِ لَكَ بِهِ، اللہ کوئی میں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں ایسا کروں گا، پھر میں اس کو پورا نہ کر سکا، یا اللہ میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَىٰ مَعْصِيَتِكَ، اللہ آپ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان نعمتوں کو میں نے آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا، میں اس سے بھی استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں صحت اللہ نے دی ہے، ہمیں وسائل دیے ہیں، گھر دیا ہے، کاروبار ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، وسائل بھی اللہ نے دیے ہیں، تو یہ تو اللہ کی اطاعت میں خرچ ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک آدمی جوانی کو غلط جگہ خرچ کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، اس فرصت کو فضول چیزوں میں خرچ کر رہا ہے، گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو ہم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، اس سے بھی ہم یا اللہ توبہ کرتے ہیں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدتُّ بِهِ وَجْهَكَ، یا اللہ میں ہر اس خیر کی بھی میں آپ سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آپ کے لیے کروں گا، پھر شیطان نے کسی اس میں مبتلا کر دیا، جیسے ریا، دکھاوا یا اور کوئی چیز آ گئی۔ تو اس میں جو 4 چیزوں سے استغفار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فی، یا اللہ میں توبہ شکنی سے استغفار کرتا ہوں، واستغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک، میں عہد شکنی سے بھی استغفار کرتا ہوں، میں نے کوئی عہد کیا تھا، واستغفرک للنعم التی تقویت بها علی معصیتک، یا اللہ آپ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں لیکن ان نعمتوں کو میں نے آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا، میں اس سے بھی استغفار کرتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ، ہر خیر کا کام جو میں نے شروع کیا اور میرا شروع میں یہی نیت تھی کہ اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن پھر اس میں نفسانیت کی آمیزش ہوگی، دکھاوا آ گیا یا اور غلط چیز آ گئی، اس میں پوری زندگی آپ کی آ جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی استغفار کو قبول فرمائیں گے، فرمائے گا اگر دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو اور 70 مرتبہ بندہ توبہ کر لے پھر بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا اس بات کو جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے بخش سکتا ہے، اس پر مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جن مشکلات سے ہمارا پورا معاشرہ ہم سب گزر رہے ہیں، ان مشکلات کو ہم مینیج کریں۔ میں یہاں بتایا کرتا ہوں کہ یہ دور ہے کرائسس مینجمنٹ، جب کرائسس ہوتے ہیں چیلنجز ہوتے ہیں تو اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو اس میں ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اگر بہت بڑا آپ کے سامنے ایک بحران ہے، اگر آپ کو پورا حل نہیں کر سکتے اس کو ٹکڑے کر لیں، اس کے حصے کر لیں، اور ایک دم نہیں کر سکتے تو اس کو مرحلہ وار کر لیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے ہم نے بے بسی پیش کر دے، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ میں اقراری مجرم ہوں، کہ اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں باغی ہوں، میں گناہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی رحم آ جاتا ہے۔ تو ایک تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان سے ایک تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں، استغفار کریں، پھر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ جب اصلاح کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بظاہر ناکام ہو جائیں، پھر شروع کر لیں، پھر غلطی ہو جائے پھر شروع کر لیں۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اتنی مرتبہ گناہ کیا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک دن میں ایک گناہ 70 مرتبہ اگر آپ نے کیا، پہلی مرتبہ کیا توبہ کر لی، پھر کیا پھر توبہ کر لی، 70 مرتبہ ایک دن میں، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے جو پالیسی بنائی ہے، جو فریکوینسی ہے نیکی کے لیے اور گناہ کے لیے، اس میں اتنا فرق ہے کہ اگر پھر بھی کوئی محروم ہو جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی اسی وقت لکھ لی جاتی ہے، چاہے وہ اس نیکی کو کرے یا نہ کرے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو کم از کم 10 میں اس کو ضرب دیا جاتا ہے، کم از کم 10، پھر 700 اور جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیں اس کو۔ اور گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو ایک گناہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس میں ضرب وغیرہ نہیں ہوتی، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور لکھنے کے لیے بھی اس کا ایک دستور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں وہ الگ الگ ٹیمیں ہیں، ان کا جو باس ہے، جو بڑا ہے، وہ ہے جو نیکی لکھتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے اپنے مسئول سے، اپنے ذمہ دار سے کہ میں لکھ لوں، نیکی والا فوراً لکھ لیتا ہے، وہ کسی پوچھنے کا وہ نہیں ہے۔ گناہ والے پابند ہے، وہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، وہ کہتا ہے 1 گھنٹہ انتظار کر لو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ ایک روایت میں 6 گھنٹے کا ذکر ہے کہ 6 گھنٹے تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ تو ان دونوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف حالات ہوں گے،
بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ گڑ گڑانے والے، ان کو زیادہ سبسڈی ملتی ہے، 6 گھنٹے تک ان کو موقع مل جاتا ہے، تو 1 سے 6 گھنٹے تک وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اور 6 گھنٹے تک بھی اگر وہ توبہ نہ کرے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے قلم زد کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ ایسی کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، وہ دل سے بہت زیادہ نادم ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے، تو اس کے نامہ اعمال سے بھی اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو قیامت کے دن کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کہ وہ ہوگا ہی نہیں وہاں۔ تو ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں ان پہ ایک آنسو تو بہا دیں کم سے کم۔ اور جب آپ ایک چیز کی مشق کرتے رہیں گے، آپ کہیں گے آنسو تو آ ہی نہیں رہے، تو جب آپ مشق کریں گے، کوشش کریں گے کہ ضرور آنسو آئے، اور اگر آنسو نہیں آتے تو آپ شکل ہی بنا لیں نا آنسو والی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسے شکل بنا لو، تو اسی پر سارا کام ہو جائے گا۔ تو جب آپ اپنی گناہ پہ رو پڑیں گے تو نامہ اعمال سے بھی اس کو مٹا دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جو نامہ اعمال سامنے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوں گے، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار سب سامنے ہوں گے، اس دن شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ جب آپ نے سچی توبہ کر لی تو نہ صرف یہ کہ وہ گناہ آپ کا ختم ہو گیا آپ کے نامہ اعمال سے، بلکہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیا، اب وہاں مٹا کر آپ کے لیے نیکی۔ تو اور پھر یہ کہ ہر عمل کے ساتھ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو ایک ایک قدم پہ نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، وضو کر رہے ہیں تو گناہ معاف ہو رہا ہے، ہاتھ بلند کر رہے ہیں تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، کسی کو آپ صدقہ کر رہے ہیں، کوئی راستے سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، دل میں اچھی بات سوچ رہے ہیں کسی کے لیے، تو اتنے ساری اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے اتنے اللہ نے مواقع دیے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امیدوار ہونا چاہیے۔ الحسان کورسز کے اساتذہ نے، ذمہ داروں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ جب تک آپ اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے کٹ کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا اپنے اصلاح کے لیے جو ہونا چاہیے۔ میرا تعلق میوات کے ساتھ ہے، میں میواتی ہوں۔ میوات سمجھتے ہیں؟ ہمارا جو علاقہ ہے وہ جہالت کے حوالے سے، سادگی کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس کے حوالے تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے علاقے سے، ہمارا جو گاؤں تھا وہ نظام الدین کے قریب تھا، ہم لوگ گڑگاؤں کے رہنے والے، تو وہاں سے یہ تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا، ایسے ان پڑھ لوگوں سے، سادہ لوگوں سے۔ اور انہی دنوں میں دارالعلوم دیوبند میں ایک دعوت و ارشاد کا شعبہ قائم ہوا، اور اس میں علماء کرام رکھے گئے، ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ مولانا عبد الجبار حصاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس شعبے کے بڑے تھے، وہ لوگ جاتے تھے دیہاتوں میں، دوسری جگہوں میں لوگوں کو واعظ کہتے تھے۔ تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تھانہ بھون میں سیانت المسلمین کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، حضرت نے بھی علماء کو رکھا، وہ بھی بیان کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور انہی دنوں میں حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو ایک ایسی چیز انہوں نے شروع کی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنا وقت، اپنی جان مال لگا کر اپنے آپ کو فارغ کرنا، کسی اس کام کے لیے نکلنا، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے۔ تو باقی جتنے بھی طریقے وہاں شروع کیے گئے تھے ہندوستان میں وہ نہیں چل سکے، بہت تھوڑا ان کا اثر ہوا۔ اور بظاہر آپ لوگ میں چونکہ پروفیشنل بھی ہوں گے، مارکیٹنگ کا جو اصول ہوتا ہے کہ معاشرے کی مارکیٹنگ تو اس کو کہتے ہیں، معاشرے کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو معاشرے کی ڈیمانڈ کی بجائے انہوں نے ڈیمانڈ پیدا کی، جا کر لوگوں میں ڈیمانڈ پیدا کی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ ڈیمانڈ جو پیدا کی ان کو بتایا کہ آپ کو نکلنا ہوگا گھر سے۔ تو اس وقت میں میرے جو دادا تھے وہ 4 گاؤں کے بڑے تھے، اور ان کو خلیفہ کہتے تھے کیونکہ 4 گاؤں ان کے اس میں آتے تھے، اور ان کے میرے والد صاحب نے، اور میں نے اپنے دادا کی صحبت بھی بہت، جب ان کا انتقال ہوا میری عمر 25 سال تھی، تو بہت وقت میں نے گزارا ان کے ساتھ۔ تو اس وقت میں ان کی 6 فٹ لمبی مونچھیں تھیں،
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی، اور آج ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں میرے خیال میں 150-200 علماء، مفتی اور حافظ ہیں۔ آدھا ہمارا خاندان ہندوستان میں ہے، اجمیر میں، دلی میں، آگرہ میں، گڑگاؤں میں، آدھا یہاں ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا ایک ہمارے پاس ایک کیس موجود ہے، وہ کیسے کامیاب ہوا؟ وہ اس پر کامیاب ہوا کہ انہوں نے یہ بنایا کہ آپ کو اپنے اس ماحول سے نکلنا ہوگا، چاہے آپ ایک رات کے لیے آ جائیں، چاہے آپ 6 روزے کے لیے آ جائیں، اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل تھی۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں گھر پہ ہی سب کچھ کر لیں تو ہو جائے گا۔ تو یہ جو تبلیغی جماعت نے یہ جو ایک چیز کی ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے وقت لگائیں، اسی میں وہ راز مضمر ہے سر۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لسان کورسز کے اساتذہ نے، احمد عفنان صاحب ہیں، مولانا فیاض صاحب ہیں، مولانا سجاد ظہیر صاحب ہیں، یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ، اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت برکت ہوگی، نہ صرف آپ کی روحانیت کے لیے بہتر ہوگی بلکہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے بہتر۔ آج کل جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے انسانی صحت کے اوپر مغربی دنیا میں، وہ سارے اس پہ متفق ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے، رجوع اللہ سے انسان کے اندر قوت مدافعت آتی ہے اور صحت بہتر ہوتی ہے، اور دماغی اور جسمانی بیماریاں وہ کم ہوتی ہیں۔ ایک ریسرچ ہے جو جرمنی میں ایک اسپتال ہے جہاں دل کا علاج ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں ایک ڈاکٹر کا پورا وہ پڑھا ہے، اس کا انٹرویو میں نے پڑھا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو مریض آتے تھے تو میں ان کا علاج کرتا تھا، تو جو مسلمان مریض تھے وہ جلدی ٹھیک ہوتے تھے اور وہ کچھ پڑھتے تھے، جبکہ دوسرے تھے وہ ان کو بہت دیر لگتی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ تو ان کا ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ 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 کرتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر غیر مسلم جو ان کو بھی اللہ اللہ کرانا شروع کر، تو میں نے تجربہ کیا کہ ان پر بھی وہی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ تو اب میں نے اپنے اسپتال میں باقاعدہ ان کو اللہ اللہ کراتا ہوں، خود بھی غیر مسلم ہے لیکن کہہ رہے میرا تجربہ یہ ہے کہ اس سے ان کو جلدی صحت ہوتی ہے۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ جب ان کو صحت ہونا شروع ہوئی جلدی، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کیسے، یہ کیا چیز ہے؟ تو مجھے خیال ہوا کہ لفظ اللہ جب ہم بولتے ہیں شاید اس کے اندر کوئی راز ہے۔ تو پھر اس پہ ہم نے ریسرچ کروائی کہ لفظ اللہ جب بولتے ہیں تو اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہاں جو اس کے ماہرین تھے انہوں نے بتایا کہ جب لفظ اللہ جب ہم بولتے ہیں تو ہماری منہ کی جو رگیں نیچے کو جاتی ہیں دل کے ساتھ، وہ ساری رگوں کی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، وہ ہلتی ہیں ساری، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ اتنا بہترین ہے، اتنا بہترین ہے کہ آج کی سائنس وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو فارغ کریں گے اور اللہ اللہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اور اب دنیا یہ پیشگوئی کر رہی ہے کہ آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں سائیکی اور سائیکولوجی کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، اور زیادہ تر لوگ، مشکل سے 5 سے 10% لوگ تندرست ہوں گے، 90% لوگ اور نارمل نہیں ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بیماریاں پہلے بوڑھوں میں ہوتی تھی، ڈپریشن کی بیماری اب بچوں میں ہو رہی، ٹینشن ہے، ضد ہے، چڑچڑاپن ہے، یہ سب چیزیں بچوں میں ہو رہی ہیں نا۔ تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے اور بوڑھے ہوں گے تو کیا ان کا اثر ہوگا؟ تو اس کے لیے جہاں دنیا اور بہت ساری چیزیں سوچ رہی ہے وہاں یہ بھی وہ مشورے دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ وہ کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ تو اس لیے آپ حضرات کا یہ آنا یہ انشاءاللہ بہت آپ کے لیے مفید ہوگا۔